قربانی کا مہینہ شروع ہو گیا، چاند نکلا گیا، 1 تاریخ لگ گئی ہے، 1 ذی الحجہ ہو گئی، آنے والے 7 جون کو قربانی کا دن رہے گا، پہلا دن رہے گا عید الاضحیٰ کا۔ سب لوگ قربانی کے تیاریوں میں لگے ہیں، کوئی 18,000 کا بکرا، کوئی 25,000 کا، کچھ تو ایسے دکھاوے والے ہیں جو کوئی 40 سال کا بکرا خرید کر کے لا رہا ہے اور پورے محلے میں فوٹو کھینچ کے جنتے نہ دسوا ہم 50,000 کا بکرا کلیاں لے کے لے 40,000 کا بکرا ہے۔ ارے میرے بابو، قربانی اللہ کے لیے ہے۔ کے لیے ہے قربانی؟ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ روزہ کس کے لیے ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دل سے 1 بار درود شریف پڑھتا ہے۔ کتنی بار؟ کچھ سنت ہوا کہ سو جاتا؟ سنتے رہیے اور کچھ بس بولوں تو بولیے بھی، جواب بھی دیجیے اگر کچھ سوال کروں۔ 1 مرتبہ جب اللہ کا بندہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، اس درود شریف پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند بھی فرما دیتا ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں 9 حرف آتے ہیں۔ کتنے حرف؟ 9 حرف، 9 شب، 9 لیٹر آتے ہیں۔ جب کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں درج کر دیتے ہیں۔ بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ نہ پیسہ دینا ہے، نہ اٹھ کے کہیں جانا آنا ہے، نہ کوئی محنت کرنا ہے، زبان سے سبحان اللہ کہو گے اللہ 90 نیکی عطا فرمائے گا۔ اور سبحان اللہ کی برکت سنو، جب کوئی دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے، سب سے بڑا آسمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے آسمان، اے عرش اعظم کیوں ہل رہے ہو، کیوں مچل رہے ہو؟ تو عرش اعظم جواب دیتا ہے اے اللہ کے فرشتوں، زمین پر اللہ کے بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، اس لیے میں ہل رہا ہوں، اس لیے میں مچل رہا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے عرش اعظم کب تک ہلو گے؟ تو عرش اعظم جواب دیتا ہے اے اللہ کے فرشتوں، جب تک اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے والوں کی مغفرت نہیں فرما دیتا تب تک میں ہلتا ہی رہوں گا، مچلتا ہی رہوں گا، ڈگمگاتا ہی رہوں گا۔ اب تو بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ میں درود شریف کی برکت فضیلت بیان کر رہا تھا، اسی پلیٹ فارم پہ آئیے۔ 1 مرتبہ درود شریف جو پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، فضیلت اور تو دیکھیے درود پاک کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلتیں ہوئی۔ 1 بار درود شریف پڑھنے پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اور 10 چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، جو اللہ کا بندہ دن میں 100 بار درود شریف پڑھتا ہوگا، سونے سے پہلے 200 بار درود شریف پڑھتا ہوگا، 300-500 مرتبہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اندازہ لگائیے اللہ اس پہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہوگا، اس کے کتنے درجے بلند ہو جاتے ہوں گے، اس کے کتنے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہوں گے۔ اس لیے اے لوگوں، درود شریف کو اپنے وظیفے میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا تھا، چہرہ ذرا لٹکا ہوا تھا، چہرے پر مایوسی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آنے والے صحابی ذرا بتائیے تو صحیح کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر دکھائی دے رہا ہے۔ وہ آنے والے صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ بار بار پوچھنے پہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج میں اپنے گھر میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، دل میں اچانک خیال آ گیا کہ یہاں جب تک آپ دنیا میں باحیات ہیں یا رسول اللہ، ہم یہاں مدینہ شریف میں ہیں، جب آپ کو دیکھنے کی طبیعت چاہتی ہے یا رسول اللہ، یا تو مسجد نبوی شریف چلے آتے ہیں، یا آپ کے حجرے طیبہ میں چلے آتے ہیں، یا ان گلیوں میں آتے ہیں
جہاں سے آپ گزرتے ہیں تو گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آقا کہاں ہیں، مدینے کے تاجدار کہاں ہیں۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ گھر میں بیٹھا تھا، اچانک دل میں خیال آیا یہاں تو جب طبیعت چاہتی ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمارا انتقال ہو جائے گا یا رسول اللہ آپ بھی دنیا سے پردہ کر جائیں گے، جنت کا مقام ہوگا یا رسول اللہ، وہاں جب دیکھنا چاہیں گے آپ کو تو کیسے آپ کا دیدار ہو پائے گا؟ آپ کہیں اور ہوں گے، ہم کہیں اور ہوں گے، ہمارا گھر مقام کہیں اور ہوگا یا رسول اللہ، آپ کا مقام کہیں اور ہوگا، وہاں جب دیکھنا چاہیں گے تو کیسے دیکھیں گے، کیسے دیدار کریں گے؟ یہ باتیں سن کر کے آقا مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو سنو، تم اتنی سی بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے، سنو دنیا میں جو مجھ پر کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس بندے کو، اس امتی کو اللہ مجھ سے زیادہ قریب کر دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات اور میرے سائے میں رکھے گا، مجھ سے قریب کر دے گا۔ وہاں بھی جیسے یہاں دیدار کر رہے ہو، جیسے یہاں دیکھ لیتے ہو، جیسے یہاں دیکھ کر کے بے چین دل کو قرار پا لیتے ہو، ایسے درود شریف کی فضیلت کا حال ہے جو کثرت سے زیادہ درود شریف حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھے گا، میدان محشر میں بھی رسول اللہ کی قربت اللہ عطا فرما دے گا۔ وہ تھے صحابی رسول جن کی محبت کا حال یہ تھا، جن کے عشق کا حال یہ تھا۔ اللہ مدینہ شریف جانے کے بعد پتا چلا کہ واقعی مدینہ وہ جگہ ہے جہاں سے واپس آنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، جنت البقیع وہ مقام ہے جس کو دیکھنے کے بعد مرنے کو جی چاہتا ہے۔ طبیعت چاہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ کا گنبد خضرا دیکھتا رہو اور لب پہ درود شریف ہو کرتا ہو اور میری روح نکل جائے اور آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ جو جنت البقیع میں دفن ہو جاتا ہے سمجھ لو وہ قبرستان میں نہیں، رسول اللہ کے قدموں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ کے قدموں میں دفن ہو گیا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، دعا کیا کرو یا رسول اللہ اے پروردگار عالم جب موت آئے تو مدینہ شریف میں موت آئے۔ الحمدللہ میں نے جنت البقیع کی فضیلت سنی ہے اور پڑھی ہے۔ اس جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا وہی دفن کی گئی ہے، حضرت عثمان غنی وہی دفن کیے گئے ہیں، حضرت حسن مجتبی وہی دفن کیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ کس کا نام میں گناؤں، تقریباً 10,000 صحابہ آقا کے وہی دفن ہیں۔ میدان محشر جب قائم ہوگا تو تقریباً 70,000 ایسے لوگ وہاں کے قبرستان سے اٹھائے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت الفردوس میں مقام عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ 70,000 ایسے لوگ اس قبرستان سے اٹھائے جائیں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت نصیب ہو جائے گا۔ جنت تو اللہ کی ہے، اللہ کے محبوب جسے چاہیں گے دلوا دیں گے، لیکن الحمدللہ اگر رسول پاک کے شہر میں موت آ جائے اور وہاں دفن ہونے کا موقع مل جائے تو قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے گا، قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے گا۔ آؤ ذرا دیکھو، میں عرض یہ کر رہا تھا درود شریف کی فضیلت چل رہی تھی، اس لیے لوگوں اپنے وظیفے میں اور زیادہ سے زیادہ جب تسبیح پڑھو تو درود شریف پڑھا کرو۔ ایک مرتبہ پڑھو محبت کے ساتھ درود شریف، بات آگے بڑھاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بناؤ، اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ آج ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا، ہمارے اس مسلم قوم کے بچوں کو کیا ہو گیا، جسے آئیڈیل بنانا چاہیے تھا اسے آئیڈیل نہیں بناتا، جن کی سیرت جن کی ہسٹری کو پڑھنا چاہیے تھا ان کی ہسٹری کو نہیں پڑھتا۔ قابل بھیا نہیں آ رہی بابو؟ ٹھیک ہے، کوئی حاجت ضرورت ہوگی تو پورا کر کے چلے آئیے گا۔ میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کہ تقریباً 12 بجنے والے ہیں یا بج گئے ہیں، اور آپ کے چہرے پر بھی 12 بج گئے ہیں۔ یہیں اگر دکی کرکٹ ہوتا تو 2 بج جاتا، کونوں پریشانی نہیں ہوتا۔ آئی پی ایل 3 بجے رات تک آئے، کچھ تو ایسے لونڈے ہیں اگر کہیں چلے گئے گھومنے گھامنے یا کسی کام سے نہیں دیکھ پائے تو 12-1 بجے جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہائی لائٹ دیکھ کر کے تب سوتے ہیں۔ اور یہاں میلاد کا حال یہ ہے فضل بابو کہ حالت یہ ہوتی 11 بجتے بجتے لوگوں کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ ایسی محفلیں بار بار نصیب نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کل زندہ رہیں کہ نہ رہیں، پتہ نہیں اس سانس کا کچا دھاگا کب ٹوٹ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اے لوگوں، ایسی محفلوں میں شریک ہو کر کے اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لیا کرو، آخرت کی کچھ پوجی اکٹھا کر لیا کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بناؤ، آئیڈیل بناؤ۔ بہرحال بارات دن میں نہیں رات میں جانی ہے، اس لیے اگر میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لوں گا، یعنی 12:30 پونے 1 تک اگر میں بول جاؤں تو آپ سو جائیں گے؟ جی کچھ لوگ بیچارے ڈر گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو 1-8 گھنٹہ اور نہ جاگے پڑ جائے۔ فجر تو آپ پڑھتے نہیں ہیں تو فکر کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کام تو بہت زیادہ ہے یہ سب کے پاس، فجر پڑھتے نہیں ہو، فکر کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اس کی ہو رہی ہے کہ جلدی اٹھنا پڑتا ہے، دکان جانا پڑتا ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ اے لوگوں، نماز سے بڑھ کر کے ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، ہر کام ہم سے ہو جا رہا ہے، اور وہ بھی وقت میں ہو جا رہا ہے۔ چاہے ہماری ضرورت ہو، چاہے گھر والوں کی ضرورت ہو، چاہے بچوں کی ضرورت ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے کارخانہ ہو، چاہے نوکری ہو، سب ٹائم ہو رہا ہے۔ ناشتہ 8 بجے کرنا ہے، کھانا 12 بجے کھانا ہے، شام کا کھانا 9 بجے کھانا ہے، 10 بجے کھانا ہے، سب ٹائم ٹو ٹائم معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک سب سے بڑا کام جو ہماری زندگی میں ہے وہ نماز ہے، نماز۔ آج میں نے آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، ایک سب بھی لوگ نظر نہیں آتے، لیکن الحمدللہ اس محلے میں مسلمان کم تھوڑی ہیں۔ اگر نمازی بن جائیں تو تقریباً 4-5 صفحے لگ جائیں گی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں، لیکن صرف جمعہ بڑی مشکل سے آپ ادا کرتے ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں تو دنیا دار لوگوں کو بنا رہے ہیں۔ کوئی امیتابھ بچن کو بنا لیتا ہے، کوئی عامر کھنوا کو بنا لیتا ہے، کوئی سلمان پٹھنوا کو بنا لیتا ہے، کوئی کسی ہیرو کی ہسٹری کو پڑھ کر کے اس کے تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے حساب سے جینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر عامر کھنوا پھٹا پینٹ پہن لے تو ہمارا نوجوان پھٹا جنس پہن کر کے گھومے گا۔ کوئی حضرت پوچھے ای کا پہنے رے پھٹا کتو نائی جنبہ حضرت ای ڈیمیج جنس ہے، ڈیمیج جنس ہے پھٹا کہیں کا، کسی کے ران پہ پھٹا ہے، کسی کے ٹھہونا پھٹا ہے، اور کسی کے گھٹنے کے نیچے پھٹا ہے، اور کہتا رہے ہم بمبئی سے آئے ہیں نا، یہ ڈیمیج جنس ہے، یہ فیشن ہے آج کل۔ کہا کس کا دیکھ کے پہنا؟ کہا کیوں اور نہ دیکھ لی ہیں، نہ اسلام کو پڑھا، نہ شریعت کو پڑھا، نہ اللہ والوں کی زندگی کو پڑھا۔ سلمان پٹھنوا کو دیکھ لیا پھٹا جنس پہنے ہوئے تو ممبئی سے خرید کے لایا اور عید میں پھٹا جنس پہن کے گیا، اس سے نمازوں اللہ اللہ اس سے نماز بھی درست نہیں ہوئی۔ پھٹا جنس کوئی ٹھہونا دکھا کے، ران دکھا کر کے، پڈلی دکھا کر کے کوئی پڑھے تو نماز بھی درست نہ ہوئی، اور یہ فیشن سمجھ کر کے ہیرو ہیروئن کوئی وراٹ کوہلی کی زندگی کو اپنا لے رہا ہے، ہم میچ کھیلیں گے، بڑھیا کرکٹر بنیں گے، اور حال یہ ہے سنیے مسکرا رہے ہیں، افسوس کریے اگر آپ کو سلمان خان سے ملنا ہو، دن نہیں ایک ہفتہ اس کے بلڈنگ کے پاس کھڑے رہیے، اگر وہ اترے گا بلڈنگ سے تو آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملائے گا۔
نہ ملائے گا، ملا لے گا، ہاتھ ملا لے گا وہ آپ سے نہیں ملائے گا۔ اندازہ کریے اگر آمین خان کی بلڈنگ کے پاس کھڑے رہیے وہ آپ کو ہوا تک نہیں دے گا، کیونکہ وہ آپ کو پہچانتا جانتا نہیں ہے، خالی تم موبائل میں دیکھ کے فلم دیکھ کے ویڈیو دیکھ کر کے اوکرے گھرے پہنچ گئے، اوکرے بلڈنگ کے پاس پہنچ گئے، اس لیے وہ تم کو پہچانتا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک سیلفی بھی نہیں لے گا، ایک ایمیج بھی نہیں دے گا، ایک پوز بھی نہیں دے گا، اس کے زندگی کے پیچھے پریشان ہو۔ اللہ اللہ ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں پریشان رہتے ہو؟ چلو کرکٹر کی بات لے لی جائے، کوئی وراٹ کوہلی بننا چاہتا ہے، کوئی روہت شرما بننا چاہتا ہے، کوئی جتیش شرما بننا چاہتا ہے، کوئی پانڈیا بننا چاہتا ہے، کوئی کانڈیا بننا چاہتا ہے، کوئی فلپس بننا چاہتا ہے، کونو ڈیوڈ بننا چاہتا ہے۔ اندازہ کریے یہ ایسے لوگ ہیں، دنیا میں تو کچھ فائدہ مل جائے گا دیکھی دیکھا عمل کر کے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو ہوا تک نہیں دیں گے، ساتھ میں کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کیوں محبت کرتے ہو، کیوں پیار کرتے ہو، ان کے لیے زندگی قربان کیوں کر رہے ہو؟ آؤ اگر زندگی قربان کرنا ہے، اگر محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، آمینہ کے لال کی بارگاہ میں چلا جائے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں چلا جائے، حضرت عبد المطلب کے پوتے کی بارگاہ میں چلا جائے۔ اللہ اللہ وہ آقا جب آپ مکہ شریف میں رہتے تھے، امتیوں کو کوئی پریشانی ہو جاتی آقا تڑپ جایا کرتے تھے، موسلادھار بارش کئی دن ہو جائے تو آقا دعا فرماتے، اللہ بارش بند کر دیتا تھا۔ اگر بجلی چمکنے لگے، بادل گرجنے لگے تو رسول پاک کو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی تھی، آپ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالی بادل کے گرج کو بند کر دیتا تھا، بجلی کا چمکنا تڑکنا بند ہو جایا کرتا تھا، بارش بند ہو جایا کرتی تھی۔ مدینہ شریف گئے، اپنے امتیوں کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں ایک رات آقا آئے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ نے مصلی بچھا لیا، قیام میں کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ قیام کیا، بہت دیر تک میں نے دیکھا، اس کے بعد رکوع فرمایا، پھر سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم آ گیا۔ میں نماز سے فارغ ہو کر کے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے گئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا رات کے سناٹے میں آپ 12 بجے 11 بجے رات سے لے کر کے اب تک قیام میں رہے، رکوع میں رہے، سجدے میں رہے، آنسو بہاتے رہے۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا آقا اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک بھیگ گئے تھے، یہاں تک کہ سینے مبارک سے بھی پانی آنسو کے قطرے بہ رہے تھے۔ رکوع میں گئے، سجدہ کیا، نماز فجر ادا کیا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں جب حضرت امی عائشہ نے عرض کیا تھا تو آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیسی باتیں کرتی ہو، آج ہی کے دن، آج ہی کی رات میں تو اللہ نے میرے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اے میرے مصطفیٰ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے صدقے میں بنایا گیا۔ یہ زمین، یہ آسمان، جنت و دوزخ، انسان، جنات، یہ چرند پرند، یہ تمام چیزیں سب رسول اللہ کے صدقے میں بنائے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اندازہ کریے یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آقا پریشان ہو جاتے جب آقا کی زندگی، آپ جب دنیا سے پردہ کیے، قبر میں آپ کو اتارا گیا، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں میں جب قبر سے باہر آنا چاہا تو میں نے سوچا لاؤ ایک بار آخری مرتبہ آپ دنیا والوں کو آئیڈیل نمونہ ہسٹری پڑھ کر کے بنا لیتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دیکھو، وہ آقا آپ کے دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں، وہ آقا آپ کے قبر میں بھی کام آنے والے ہیں، وہ آقا میدان محشر میں بھی کام آنے والے ہیں، آقا کی شفاعت کام آئے گی، ان کے ہاتھوں سے جنت کا ٹکٹ ملے گا، جام کوثر ملے گا، تبھی تو ہماری زندگی کے لیے کامیابی ہے۔ آؤ حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں قبر میں رکھ کر کے میں جب باہر آنا چاہا تو میں نے سوچا لاؤ آخری مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا دیدار کر لیا جائے۔ بولو نا مچل کے سبحان اللہ۔
کیا کہا تھا حضرت فضل ابن عباس نے؟ سوچا لاؤ آخری بار آقا کے چہرے کا دیدار کر لیا جائے. آپ نے کفن ہٹایا چہرے سے. اللہ اللہ نورانی چہرہ تھا, چمکتا دمکتا چہرہ ہے آقا کا. آپ نے نگاہ ڈالی تو آقا کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. سبحان اللہ, کیا ہل رہے تھے؟ لب مبارک ہل رہے تھے. آقا کہاں ہے؟ اپنے حجرے میں, چارپائی پہ, چٹائی پہ. کہاں ہے؟ آقا اپنی قبر مبارک میں ہے. آخری مرتبہ ہے, دیدار کرنا چاہ رہے ہیں فضل ابن عباس. چہرہ دیکھا, چمکتا نورانی چہرہ دیکھا تو لب مبارک ہل رہے تھے. آپ نے سوچا لاؤ اگر ہل رہے ہیں تو لاؤ کان لگا کے سن لیا جائے آقا کیا کہہ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے شہید باری گوشائی گنج کے رہنے والے سنی غیرت مند مسلمانوں, محبت کرنا ہے, پیار کرنا ہے, عشق کرنا ہے تو رسول پاک سے کرو. تم ایسی ویسی لڑکی سے کر لیتے ہو جس کے چکر میں مر جاتے ہو, جہنم خرید لیتے ہو. کوئی سوسائیڈ کر لے رہا ہے, کوئی آتم ہتیا کر لے رہا ہے, کوئی کود کر کے جان دے رہا ہے لڑکی کے چکر میں, کوئی کسی کے چکر میں مر جا رہا ہے. آؤ اگر حقیقت میں پیار کرنا ہے, عشق کرنا ہے, محبت کرنا ہے تو آؤ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں چلو. جن کو دنیا میں بھی رہتے ہوئے تمہاری فکر ہے, اپنے قبر میں گئے ہیں تب بھی اپنے امتیوں کی فکر ہے. اللہ اللہ. حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نے کان لگایا تو میرے کانوں میں آواز آئی, آقا پڑھ رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے, میری امت کو میرے حوالے فرما دے. اللہ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک سے قبر مبارک میں رب حبلی امتی کی صدا آ رہی ہے. اسی لیے تو جمیل قادری مچل کر کے فرماتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اندازہ فرمائیے آقا آئے تب بھی اپنے امتیوں کی فکر ہے, قبر میں ہے تب بھی اپنے امتیوں کی فکر ہے. ہمیں کتنی فکر ہے اس رسول پاک کے احسان کا, اس نبی کے سنتوں کا کتنا فکر ہے. شادیوں کا حال مان لیجئے, یہاں تو میلاد شریف کا پروگرام ہے, کچھ تو ایسے نچنیے ہیں جو رجگا اور مہدی اور ہلدی والے رات میں ڈی جے لگا کر کے وہ ناچ ڈانس کرے گا, جیکر کونو جواب نہیں, کونو لڑکی نہیں, کونو نچنیاں لڑکی نہیں ناچ پائی جیسا لونڈا آج کا ناچ دیتا ہے. یہ حال ہے فضل بھائی. شادی جو سنت مصطفیٰ ہو, جس کے کرنے سے ایک لڑکا ایک لڑکی گناہوں سے بچ جائے, جائز رشتے میں بڑھ جائے, ایسی شادی میں ایسے سنتی موقع پر ڈی جے پہ ناچ گانا, معاذ اللہ استغفر اللہ. بہن بیٹی سب رہتی ہیں, بہو بھی رہتی ہے, اور یہ بھیا لوگوں کا حال یہ ہے, نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسے موقع پر ڈی جے میں کچھ تو ایسے بدماش قسم کے لوگ ہیں, میلاد کے بعد ڈی جے باجا لگا کے ناچ گانا کرواتے ہیں. استغفر اللہ, توبہ نعوذ باللہ. اسی مائک میں, اسی ساؤنڈ میں رسول اللہ کی باتیں بتائی گئیں, ذکر مصطفیٰ, ذکر رب کیا گیا, اللہ والوں کا ذکر ہوا, اور اسی مائک پہ ناچ ہو, ڈانس ہو. آپ اندازہ کرو نا مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. رات کے سناٹے میں آپ موبائل پہ انگلی گھسکاتے 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 چلاتے چلاتے جب تھوبڑے پہ موبائل گرتی ہے تب اچانک خیال آتا ہے نیند آ رہی ہے, اب بند کئی دے وک چاہیں. یہ حال ہے آج کے نوجوانوں کا, اور ہماری ماں بہنیں بھی کم نہیں ہیں. ان کے یوٹیوب کا حال یہ ہے کہ خالی کھوج کھوج کے دھارواہک اور ڈرامہ دیکھتی ہے, اور دیکھ دیکھ کے کب وہ ساس سے جھگڑا کر لے گی, کب وہ نند سے جھگڑا کر لیتی ہے, کب وہ اپنے بھوجائی سے جھگڑا کر لے گی. حالت یہ ہے جیسا جیسا ڈرامہ دیکھ رہی ہے, دھارواہک دیکھ رہی ہے, ویسے زندگی جینا چاہ رہی ہے. ان سے پوچھا جائے رسول اللہ کے بیٹیوں کا کیا نام تھا تو کہیں گے ہم پڑھوا نہ گئے لی اپنے بچپنوا میں, مدرسہ نہ گئے لی, ہم بتائیں کا. پوچھا جائے رسول پاک کے اماں اور ابا کا نام کیا تھا
उनके दादा और नाना का नाम क्या था? तो कहेगा कुल हमारा अब्बा नाए पढ़ौला है, खाली इंटर कॉलेज में भेज करके दुनिया वाली तालीम पढ़ा दिए, शादी ब्याह कह देले, आवे के बाद हमार जौन हस्बैंड बाटे वो इतना बड़ा मोबाइल दे देले, वही हमार कुल टाइम पास होत बा। हम का जानी हजरत फातिमा कौन थी, उम्मे कुलसूम कौन थी, हजरत ज़ैनब कौन थी? अल्लाह अल्लाह, इनको कुछ नहीं पता है, उस मोबाइल का पता है। अच्छा, जो नहीं पढ़ी लिखी है उसके लिए भी आसान हो गया फजल भाव, उसके लिए भी आसान कर दिया इन गूगल वालों ने, यूट्यूबर वालों ने, कि कुछ करना नहीं है, माइक पे टच करिए, जो बोल दीजिए वो फटाक से आ जाता है। इस जाहिलों मेहरारू के लिए आसान हो गया, बुढ़िया बुढ़वा के लिए भी आसान हो गया। मैं रात के 1 बजे मिलाद से गुजर रहा था, एक बुड्ढा तकरीबन 65 साल उम्र है हमारे इलाके में, वो चारपाई पे लेटा लेटा गर्मी के मौसम में छोटी मोबाइल में जो जियो वाला आता है बटनिया वाला, वो में लेकर के फिल्म देख रहा था चश्मा लगा के। आज हाल ये है कि वो अपने आंख में रोजाना 100 रुपए का इलाज करवा रहा है। हमसे एक दिन कहने लगा, हजरत कुछ कोनो करा दिल बका हमारा रखिए, मैं ठीक होता। लेकिन हम कुछ कहने नहीं गए कि हाल आपका क्या था जब अखिया सलामत रहल था। ए अखिया कैले का रहला, होत का रहल कुछ महीना कुछ साल पहले। ऐ लोगों, आज बड़ा मजा आता है, मोबाइल में सारा टाइम गुजर रहा है, रात के सन्नाटे में उंगलियां थक जा रही हैं, थोबड़े पे मोबाइल जब गिर रहा है चेहरे पे, तब जाकर ख्याल आता कि नींद आ रही है। उधर मदीने के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते हैं, काश मेरा कोई उम्मती कम से कम एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ करके सो जाता, कलमा पढ़ करके ही सो जाता, कुरान की कोई आयत पढ़ करके ही सो जाता। लेकिन ये हमसे नहीं हो पा रहा है। उसी मोबाइल में आप दीन भी सीख सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, तकरीरें भी सुन सकते हैं, लेकिन शैतान ने ऐसा घर बना लिया है इस खोपड़ी में, दिमाग में, कि जितना शॉर्टकट वीडियो है वही हमको खाली पसंद आता है। बस मुंबई वगैरह ट्रेन में सफर करिए, लोकल वगैरह में, चाहे लड़का हो लड़की हो, बूढ़ा हो जवान हो, सबके हाथ में मोबाइल है और सब उसी शॉर्ट वीडियो में मस्त हैं। ये दुनिया कहाँ जा रही है लोगों? इस्लाम में ये खुराफात, ये बुराइयां नहीं हैं। इस्लाम में शरीयत है, शरीयत ने कानून बनाया है, और कानून 1-2 साल के लिए नहीं बना। 1400 साल पहले, बट मोर देन 14 ईयर्स एगो, 1400 साल पहले आप जाइए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कानून आपने बना दिया, नाच गाना इस्लाम में हराम है, कयामत तक के लिए हराम हो गया। शराब, ताड़ी, जुआ और जिना ये कयामत तक के लिए हराम है, अल्लाह अल्लाह हमेशा के लिए हराम हो गया। अब जब कोई इसे खाएगा, पिएगा, करेगा, अमल में लाएगा तो वो गुनहगार होगा, सख्त सजा पाएगा। दुनिया में भी अल्लाह ताला उसे रुसवा करेगा और मैदान महशर में भी रुसवा करेगा। आओ जरा देखो, शादी खाना आबादी का मौका है। आज हाल हमारा क्या है? हम और आप रिश्ता उसी जगह पे करते हैं, या तो खूबसूरत लड़की हो और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जहेज मिलना तय हो, ऐसे घरों में हम रिश्ता करने के लिए तैयार फौरन हो जाते हैं। जहेज की बुनियाद पे आका ने शादी करने के लिए हुक्म दिया, खाली खूबसूरती देख करके ब्याह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। आका ने फरमाया 4 तरह की शादी हमारे लोग करते हैं। पहली, ले जमालेहा, खूबसूरती देख के। दूसरी, ले नसबिहा, खानदान देख करके। तीसरी, ले मालिहा, मालदारी देख करके। चौथी, बुखारी शरीफ की हदीस, ले दीनिहा, दीनदारी देख करके। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी शादी और सबसे अच्छा निकाह वो है जो दीनदारी देख करके की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम और आप रिश्ता तय करते हैं तो किस हिसाब का? 99% लोग जो रिश्ता तय कर रहे हैं उस घर में जहां से ज्यादा जहेज मिले, जहां से ज्यादा सामान आए, ऐसे घरों में लोग रिश्ता जल्दी तय कर लेते हैं।
اے لوگوں جہیز دینا یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جہیز لینا یہ مولا کائنات کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ تو کریے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، تقریباً 6 یا 7 سامان آپ نے دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ ایک پیالہ دیا تھا، ایک کھجور کی چٹائی عطا فرمائی تھی، ایک گدا عطا فرمایا تھا جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی، اللہ ایک چکی دیا تھا جس سے گیہوں پیس سکے، آٹا بنا سکے۔ اسی طریقے سے 7 سامان تقریباً نبی نے اپنی بیٹی کے رشتے میں شادی میں دیا تھا۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں آخر اتنے کم قیمتی والا سامان نبی نے اپنی بیٹی کے شادی میں کیوں دیا تھا؟ آؤ ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میری امت میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے۔ آج اگر میں قیمتی سامان اپنے بیٹی کے رشتے میں اور جہیز میں دے دیتا ہوں تو امیر تو کر لے گا سنت ادا، لیکن غریب کیسے کر پائے گا؟ اللہ کے حبیب نے ایسا سامان دیا کہ غریب بھی میری سنت قائم کر لے اور امیر بھی میرے سنت کو قائم کر لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادی فرمائی اپنی زندگی میں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جانا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شاندار طریقے سے آپ نے شادی فرمائی۔ آج سنتی شادی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ 28 سال 30 سال 32 سال ہو جا رہی ہے، لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہ رہی ہیں۔ جو مزدور قسم کا باپ ہے، 3 4 بیٹیاں اگر اس کے پاس ہے، اللہ وہ سوچ رہا ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں، کس گھر میں رشتہ لے کر کے جاؤں؟ جہاں جاؤں وہیں لوگ گاڑی کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جہاں جاؤں وہیں لوگ چھکائی میں 1,50,000 کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ رات کو نیند نہیں آتی، دن بھر کام کرتا ہے، بڑی مشکل سے 500 روپے 400 روپے گھر پہ لے کر کے آتا ہے، جس سے گھر کا خرچ چل جاتا ہے۔ اے لوگوں جہیز بیماری بن چکی ہے، اسے اپنے اندر سے اور اپنے قوم سے دور کرو، سنتوں بھرا نکاح کرنا شروع کر دو۔ امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ اگر آپ نے اسے اپنا لیا تو جو لڑکیاں ابھاگن بنی بیٹھی ہیں وہ سہاگن بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو 28 سال 30 سال انتظار کرنا پڑ رہا ہے، 25 سے 26 سال میں ان کا رشتہ نکاح ہو جائے گا۔ اللہ درود شریف پڑھیے۔ نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ بہت زیادہ دین سے دوری بناتے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ۔ اس میں ہماری ماں بیٹیاں بہنیں بھی شامل ہیں۔ 7 بجے 8 بجے تک مرد اگر سو رہا ہے تو ہماری ماں بیٹیاں بہنیں بھی اسی پر عمل کر رہی ہیں۔ دیکھا وہ بھی انہی کے ٹائم پہ اٹھ رہی ہیں۔ اگر کوئی شوہر جلدی جاگنے والا ہے تو اسے ٹائم سے ناشتہ نہیں مل پائے گا، چائے نہیں مل پائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری ضرورتیں گھر میں پوری ہو رہی ہیں۔ جب باہر جانے کا طریقہ تھا پہلے تو فجر سے پہلے عورتیں جاگ جایا کرتی تھی۔ آج بھی ہم وطن غیر مسلم کے گھروں کی ماں بیٹیاں بہنیں آج بھی صبح کی اذان سن کر کے جاگ جاتی ہے، وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کو شروع کر دیتی ہے۔ اذان ہوتی ہے صبح کی نماز کے لیے، مسلم قوم کو جگانے کے لیے، لیکن الٹا ہو گیا، جاگ کوئی اور رہا ہے، سو کوئی اور جا رہا ہے۔ جاگنا جسے چاہیے تھا وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے، جاگ نہیں پا رہا ہے۔ فجر کی اذان میں 2 الفاظ بڑھائے گئے، نظامی صاحب اسرار بھائی 2 الفاظ بڑھائے گئے، سب کو معلوم ہے۔ اور نماز کے ٹائم جب اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن فجر کی اذان میں 2 الفاظ بڑھائے گئے، حی علی الفلاح کے بعد پڑھا جاتا ہے، مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے بارے میں کبھی آپ نے پوچھا امام صاحب سے حضرات یہ فجر کی نماز میں یہ الفاظ کیوں بڑھائے گئے؟ کسی امام سے آپ نے پوچھا سمجھا؟ لیکن نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس امام صاحب کے پاس بیٹھنے کا۔ امام 5 ٹائم پڑھائے، ایک ٹائم نہ آئے اور ایک ٹائم اذان نہ ہو تو پورا محلہ کھو دھائی لیتا، ارے آج اذان کہاں نہ ہے بھائی، اذان کہاں نہ ہے بھائی، مائک سے اذان نہیں سنائی دیا۔
اذان سنائی دیتا ہے لیکن نماز کے لیے جانا ہو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہیں فیلڈ میں بیٹھ کے ٹائم پاس کرے گا, کرکٹ کھیلے گا, پیپر پڑھے گا, چائے کی چسکیاں لے گا, لیکن مسجد سے اذان ہوگی حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. امام صاحب ایک ٹائم نہ رہے یا فجر میں اتفاق سے پروگرام میں گئے سو گئے تو پورا محلہ جان جاتا ہے فجر میں حضرت آج نہ رہنا, غائب رہنا, پتہ نہیں کہاں سو گئے. یہ لوگوں کا حال ہے. اور نماز کون پڑھے گا؟ آپ پر نماز فرض نہیں ہے, خالی امام صاحب عالم حافظ علماء پہ نماز فرض ہے. بالغ ہونے کے بعد نماز جتنی آپ نے چھوڑی ہے نا سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اے میری ماں بہنوں بیٹیوں, آج تمہیں اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے, آج موبائل کے یوٹیوب سے گانے سے فرصت نہیں ہے, فجر کے بعد تک سونے والوں, گھر والے سب پریشان ہیں, حضرت کے پاس لوگ پہنچتے ہیں, حضرت بہت کما رہے ہیں, برکت نہیں ہو رہی ہے. حضرت نے پوچھ لیا کئے لوگ ہیں گھر میں, فیملی میں کتنے لوگ رہتے ہیں, تو بتاتا 8 لوگ ہیں. حضرت نے پوچھا نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں, کہا کوئی نہیں پڑھتا, سب فجر کے بعد تک سوئے رہتے ہیں, بڑے مشکل سے جمعہ ہم چلے جاتے ہیں, کیا کریں حضرت ٹائم نہیں مل پاتا. ٹائم نکالیں گے, پڑھنا شروع کریں گے. جو لوگ یہ باتیں کہتے تھے نا بھیا گوشائی گنج والے, پڑھیں گے شروع کریں گے, وہ کورونا کال میں کتنے لوگ قبر میں پہنچ گئے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ کہتے کریں گے, شروع کریں گے, داڑھی رکھ لیں گے, نماز شروع کر لیں گے, وہ کورونا کال میں اپنی اپنی قبر میں چلے گئے. کتنی عورتیں جو سوچتی رہ گئیں ہمارا تھوڑا عمر اور ہو جائے تب ہم نماز شروع کریں, تب مصلی بھی جائے, وہ آج کورونا کال میں اپنی قبرستان میں پہنچ گئیں. اے لوگوں, اس زندگی کے ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے, ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے. فجر میں بڑھایا گیا الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. آپ کو جگانے کے لیے, بتانے کے لیے, اے سونے والوں مسلمانوں اٹھ جاؤ, نماز نیند سے بہتر ہے. جو فجر پڑھ کر کے, سورہ یاسین پڑھ کر کے, سورہ رحمان پڑھ کر کے, سورہ واقعہ پڑھ کر کے, الحمد شریف پڑھ کر کے, 1-2 صفحہ 3 صفحہ پڑھ کر کے اپنے کام کاج کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے. جو عورتیں نماز فجر پڑھ کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے اپنے کام میں لگ جاتی ہیں, اللہ ان کے کام میں برکتیں عطا فرماتا ہے. جو مرد نماز فجر پڑھ کے اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے ناشتہ کر کے, اللہ اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. آج تعویذ گنڈے کے لیے ہر آدمی کوئی بابا کے پاس پہنچ رہا ہے, کوئی پیر صاحب کے پاس, کوئی مجاور صاحب کے پاس, تعویذ بنا دیجئے, گنڈا دے دیجئے, بہت کماتے ہیں, برکت نہیں ہو رہی ہے. برکت ہو کہاں سے؟ فجر بعد تک سو گے, رحمت کے فرشتے جب آئیں گے دروازہ بند رہے گا تو اندازہ لگاؤ برکت کہاں سے ہوگی. گھر میں سب بے نمازی ہیں, برکت والا کام کوئی ہو نہیں رہا ہے, تو کیسے برکت رحمت آئے گی؟ یہ دکھانے اور بتانے کی بات نہیں ہے. ہمارا بکرا 40,000 کا, ہمارا 50,000 کا, یہ فوٹو کھینچ کر کے دکھاوے والا کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے وہاں دکھاوا کام نہیں آتا, اللہ کے ہاں رب کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ اللہ کو پسند آتا ہے. میں روشنی ڈال دیتا ہوں, بقرعید کا مہینہ شروع ہو گیا. جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنے قربانی کے انتظام میں لگ جائیں. اکثر گھروں کا حال یہ ہے نور العین صاحب, اکثر گھروں کا حال یہ ہے 3-3 4-4 لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے, خالی ابا کے نام سے قربانی کر کے پورے گھر والے فرصت پا جاتے ہیں. ایک جنی فون کی ہمارے پاس, حضرت ہم سوچت رالی ہمار بابو 1.5 سال کا ہے, کہتا تھا اکرے نام سے قربانی کرا لیتی. ہم کہا اچھا بابو تمہار 1.5 سال کا ہے اور اوکے نام سے قربانی کرنے کی سوچ رہے ہو, یہ بتاؤ کہ آپ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے, کتنا کما کے رکھے ہو, کتنا بیلنس ہے بینک میں, کتنا فکس کیے ہو, کتنا LIC کیے ہو. ارے ہمارے نام سے قربانی بھائی لال پچھلے سریا تو اب کی بابو نام سے کرا دیو.
قربانی ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کرا لیے تو قیامت تک فرصت مل گئی. ایسا تھوڑی ہے کہ ایک بار ہو گیا ابک نام سے تو اگلے سال امک نام سے، دوسرے سال بیوی کے نام سے، تیسرے سال بہنی کے نام سے. قربانی اس کو نہیں کہتے ہیں. یہ دیکھیے گھر میں باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیوی ہے، جتنے لوگ ہیں، عورت ہے تو اس کے پاس زیور کتنے کا ہے، مرد ہے تو اس نے کتنا روپیہ پیسہ بینک بیلنس کیا ہے. 1 لاکھ کیا ہے کاروبار، جو دھندا کیا ہے دکان میں 2 لاکھ کا سامان لا کے رکھا ہے، 1 لاکھ کا رکھا ہے. اگر کچھ لوگوں کا باقی ہے تو وہ نکال کر کے اب کتنا بچ رہا ہے، بیچ دوں گا سارا سامان تو کتنے کا مال ہو رہا ہے. چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو، جو لوگ بھی مالک نصاب ہیں ان کے نام سے قربانی ہونی چاہیے. نہیں ہوگی تو گنہگار ہوں گے، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. مالک نصاب ہونے کے لیے کتنی قیمت، کتنا روپیہ پیسہ ہونا چاہیے؟ آج کے اس دور میں تقریباً 68 سے 69 ہزار کا جو مالک ہے، مرد یا عورت، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. کتنا؟ 68-69 منیمم 70 ہزار کا جو مالک ہے، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے LIC کر رہا ہے کئی سال سے، 70 ہزار پہنچ گیا ہو، بھلے سے ملے گا 15 سال کے بعد، لیکن وہ پیسہ تو ہے دوسرے کے. 15 سال بعد تک اب ہے ہمارا پورا ہو گئے 4 لاکھ 5 لاکھ 70 ہزار اگر پہنچ گیا، 1 لاکھ پہنچ گیا تو قربانی واجب ہے. فکس آپ نے کیا 1 لاکھ روپیہ تو قربانی واجب ہو گیا آپ کے اوپر. جب تک وہ بینک میں رہے گا، اس کے آپ مالک ہیں، تب تک ہر سال قربانی آپ کے نام سے کرانی پڑے گی. عورت کا معاملہ، بیوی کا معاملہ، سونا چاندی ملا کر کے 70 ہزار یا اس سے زیادہ کا زیور ہے تو اس عورت کے اوپر قربانی واجب ہے. چاہے وہ اماں ہو، چاہے وہ گھر کی بہو ہو، بیوی ہو، جس کے پاس بھی 70 ہزار سونا چاندی ملا کر کے زیور ہے یا اس سے زیادہ کا ہے، اس کے نام سے قربانی ہونی چاہیے. عورتیں سن لیجئے مسئلہ. ابھی تک آپ کا شوہر آپ کو بیوقوف بناتا رہا، وہ کہا خالی ہمارے نام سے قربانی ہو جائے، کہیں کمائی لا، ہم کارخانہ ہم چلائی لا، دکان ہم چلاتے ہیں، نوکری ہم کرتے ہیں، ہمارے نام سے قربانی ہوئی. عورت 1-1 لاکھ کا زیور، ارے ہر گھر میں تقریباً 1.5-2 لاکھ کے زیور کی مالکہ رہتی ہے عورت. کتنا سال ہو گیا اس کو اپنے گھر میں آئے ہوئے، زیور رکھے نہ اس کا زکاة ہمار بابو نکال رہے ہیں، نہ اس کے نام سے قربانی کروا رہے ہیں. چاہے بقرہ کروائیے، چاہے حصے میں لیجئے 1 حصہ بڑے جانور میں، لیکن قربانی جن پر واجب ہے ان کے نام سے قربانی ہونی چاہیے. نہیں اگر ہوگی قربانی تو میدان محشر میں اللہ تعالی ذرے ذرے کا حساب لے گا، چھٹکارا نہیں پاؤ گے. اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی نہیں بچ پائے گا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اچھائی کرو گے وہ بھی میدان محشر میں دکھایا جائے گا، اور ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی میدان محشر میں دکھایا جائے گا. اس لیے اے لوگوں کوشش کریے، اندازہ لگا لیجئے. عورتوں سے گزارش ہے اپنے شوہر کو صبح صبح پکڑ لیجئے گا، سوال کریے گا. رات میں مسئلہ ہم نے سب سن لیا، جان لیا، ہمارا زیور اتنے کا ہے، قربانی کا انتظام کریے. اگر اپنے پاس سے نہیں کر پاتے ہو، پیسہ نہیں ہے شوہر کے پاس، تو اتنا زیور بیچ کر کے کروائے جتنے میں بکرا آ جائے آسانی کے ساتھ، یا حصہ لے لیا جائے بڑے جانور میں، اتنا زیور بیچ دیا جائے. یہی مسئلہ زکاة کا ہے. رمضان میں زکاة اگر زیور 70 ہزار کا تھا اور زکاة نہیں نکلا ہے تو ان عورتوں کو چاہیے اپنے شوہر سے بات چیت
کریں. اگر وہ دے دے زکات تو ٹھیک ہے, نہیں تو اتنا زیور بیچ کر کے زکات ادا کرو جتنے میں زکات تمہارے زیور کا ادا ہو جائے, نہیں تو یہی زیور کل میدان محشر میں لعنت کا توق بنا کے پہنایا جائے گا. اللہ اللہ, کچھ نہیں کر پاؤ گی, کسی سے کوئی مدد نہیں مل پائے گی. اس لیے یہ مال رب نے دیا ہے تو اس کے راہ میں دینے سے کتراؤ نہیں. جو بے حساب دیتا, جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے حساب لگا لگا کے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے. اب کچھ لوگوں کا حال یہ ہے صاحب, برا نہ مانیے گا میری بات کا, اس لیے کہ حق بات ہی میں بول کر کے جاؤں گا, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ذکر کر کے جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے بھی موت آنی ہے, قبر حشر کا سامنا مجھے بھی کرنا ہے. رب کی بارگاہ میں ایسا تھوڑی ہے عالم دین ہوں تو بچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب آپ سے بھی لے گا, ہم سے بھی لے گا, عورتوں سے بھی لے گا, پوری دنیا والوں سے لے گا. سنیے, گوشت کا بھی مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ 3 حصہ کرنا چاہیے. بقرہ آپ نے ذبح کیا تو 3 حصہ کریے پہلے اس کا برابر برابر. ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بانٹ دیجئے, ایک حصہ محتاجوں غریبوں میں پہنچا دیجئے, ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیجئے. اور اگر بڑی فیملی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ بانٹ دیں گے, دے دیں گے رشتہ داروں کو, ان کو, تو گھر والے نہیں پائیں گے صحیح طور پہ گوشت, تو پورا کا پورا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ 3 حصے لگائے جائیں, ایک رشتہ دار دوستوں کو, ایک محتاج غریبوں کو, اور ایک حصہ خود کے لیے رکھ لیا جائے. ہمارے اور آپ لوگوں میں رواج ہو گیا, جن کے یہاں قربانی نہیں ہے ان کے یہاں بھی پہنچا دیتے ہیں, اور جن کے یہاں قربانی ہے ان کے یہاں بھی بھیج دیتے ہیں. یہ چاہیے کہ جنہوں نے غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کروائی, یعنی قربانی واجب نہیں تھی, یا غریب مزدور ہے, اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ حصہ لے پائے یا قربانی بکرے کے لیے لے پائے, تو ایسا آدمی ہی تو محتاج مانا جائے گا. ایسے لوگ ہی تو ضرورت مند مانے جائیں گے. جو قربانی کرانے کے لائق نہیں ہے, انہی کے وہاں گوشت بھیجا کریے, انہی کو کھلایا کریے, دیا کریے. جن کے یہاں قربانی ہے ان کے یہاں پھر گوشت بھیجنے کی کیا ضرورت. صحیح. اچھا, کچھ لوگ پکوا کے کھلاتے بھی ہیں محلے بھر کو, اب پھر اٹھا کے شرنی بھی دیتے ہیں. شام تک مہرارو ناراض ہو جاتی ہے, کونے میرے کے قربانی کرا دہلا کہ شام کے 1 کلو گوشت پکاوے کے لیے نہیں بچا. عجیب حال ہے, یہ توہری بدماشی ہے بابو. اتنا پکا پکا کے تو کھیا دہلا اور بانٹ دیلا, تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچایا. سنیے, یا تو شنی دوست یار کو دے دیجئے اٹھا کے, یا تو ان کا حصہ پکا کے کھلا دیجئے, اپنا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیجئے. یہ طریقہ ہے کھلانے پکانے کا. لیکن ہم لوگ اپنے اپنے مرضی کے حساب سے کام کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے صاحب. اپنی مرضی اور طبیعت شریعت میں نہیں چلتی ہے. شریعت رسول اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. ذرہ برابر بھی تبدیلی اس میں نہیں ہو پاتی ہے. اے لوگوں, 26 آیت بدلنا چاہا تھا وسیم رضوی کتے نے. اللہ نے ایسا مارا, ایسا ذلیل کیا کہ وہ کتا قرآن میں تبدیلی اور چینجنگ کرنا چاہا تھا. اللہ نے ایسا مارا کہ خود بدل گیا, خود بدل گیا. اللہ کی مار ایسی ہے جس میں آواز نہیں ہوتی. اللہ تعالی عبرتناک موت دیا شداد کو, نمرود کو, فرعون کو. دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے اے لوگوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے کام میں اپنی طبیعت نہیں چلانی چاہیے, اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے. جو قانون 1400 سال پہلے بنا ہے یہ دنیا کا قانون نہیں ہے. 5 سال 10 سال کرسی ملی اور جو چاہا یوجنا لاگو کر دیا, بعد میں کسی اور کو کرسی ملی وہ اپنے حساب سے یوجنا چلایا. یہ جو شریعت ہے یہ قیامت تک کے لیے بنی ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں, کوئی بدلاؤ نہیں ہے.
قول محمد قول خدا قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تک رب رحمان رہے گا تب تک میرا قرآن رہے گا جب تک رب رحمان رہے گا تب تک میرا قرآن رہے گا اس لیے اے لوگوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں نمازوں کی پابندی کریے جن جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنے مال کا حساب لگا کے دکان کے سامان کا حساب لگا کر کے جیسے 2 لاکھ کا سامان آپ کے دکان میں ہے 1,50,000 قرضہ ہے اسے نکال دیجئے تب بھی آپ مال کے نصاب رہیں گے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ کا مال ہے 25,000 30,000 قرضہ ہے ادھار ہے اسے نکال دیجئے 70,000 آپ کے پاس بچ سکتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے جانور کا انتظام کر کے یا بڑے میں حصہ لے کر کے اپنے قربانی سے ادا ہو جائیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں سے سمجھ کر کے ان کا زیور وزن کرا کر کے ان کے اوپر قربانی واجب ہو تو جلد از جلد قربانی ادا کر دی جائے اور سنتوں بھرے نکاح میں حرام چیزوں سے ناچ گانے سے خرافات سے بچیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اس کے محبوب راضی ہو جائیں ہلدی کا حال یہ ہے صاحب کہ مان لیجئے دولے کو ہلدی لگا دیا جاتا ہے کچھ بدن وغیرہ اس کا صاف ستھرا ہو جائے کچھ میل وغیرہ چھوٹ جائے یہ کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ پورا گھر پیئر کا کپڑا پہنے اب جیسے میڈک برسات میں پیئر کا ابھرا جاتے ویسے حال یہ ہے ہر جگہ میں پیئر پہن کر کے پورا گھر پیئر کا ہلدی لے کر کے پیکٹ ہلدی پوتتے لگاتے نظر آتے یہ شریعت میں ہے مہندی یہ عورتوں کے لیے زینت ہے عورتوں کے شوق سنگار کے لیے ہے یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ مرد بھی عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ میں مہندی پھول پتی بنوا کر کے صبح گھومنے لگے رات کو مہندی لگا کے سو جائے پیر میں مہندی لگا کے سو جائے یہ کہاں کا طریقہ ہے نہ شریعت میں ہے نہ کسی اللہ والے نے یہ سب کام کیا ہے یہ سب بڑھاوا نہ دیجئے غیروں کے رسم و رواج کو اپنے اندر سے دور ہٹائیے اور رسول اللہ کی سنت پر قائم ہو جائیے آقا کی حدیث پر عمل کریے اپنے زندگی میں بھی خوشحالی لائیے اور اپنے بچوں کے بھی زندگی میں خوشحالی لائیے جن کے بچے ماں باپ کے لاپرواہی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں پب جی کھیل رہے ہیں 12 بجے رات تک گھوم رہے ہیں ان گارجین کی بھی پکڑ اللہ کرے گا میدان میدان جی ٹائم سے شادی نکاح کر دیجئے حالات دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے شادی جو انس بابو کی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے میں یہ 2-3 شعر شادی کے حوالے سے پڑھ دوں پھر سلام پڑھ لیا جائے درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمدin صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ سنت کا ہنسی صحرا سجایا جائے گا واہ سبحان اللہ کیا بات ہے انس بابو کہاں ہے بھیا